توبہ کرنے والے بندے کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، دوسرا ان کے اوپر نادم اور شرمندہ ہونا، دل سے یہ آواز نکلے کہ میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے بلنڈر کمٹ کیا تھا، میں آئندہ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں یہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گی۔ جب یہ کیفیت دل کی ہو تو اس کا مطلب کہ واقعی دل نادم اور شرمندہ ہے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم جازم، دل میں عہد ہو کہ میں نے آج کے بعد یہ گناہ پھر نہیں کرنا۔ چوتھا، اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو ان کو واپسی کرنا یا ان سے معافی کروانا۔ توبہ کرنے کا مقصد اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور وجہ سے گناہ کو چھوڑے تو اس کو توبہ نہیں کہتے۔ مثلا لڑکی یہ کہے کہ آئندہ میں کسی غیر محرم سے تعلق نہیں رکھوں گی، بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اگر بدنامی کے ڈر سے تعلق چھوڑا تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے۔ کوئی بندہ اس لیے کہے کہ میں تو یہ گناہ نہیں کرتا، بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیماری کے ڈر سے گناہ چھوڑنا یہ بھی توبہ نہیں کہلاتا۔ کوئی کہے میں تو اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ پولیس پکڑ لے گی، یہ بھی توبہ نہیں کہلائے گی۔ ایک بندہ کہے میں اس لیے جوا نہیں کھیلتا کہ بہت نقصان ہوتا ہے، یہ بھی توبہ نہیں کہلائے گی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ توبہ کا مقصد اللہ کی رضا، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر انسان توبہ کرے۔ چنانچہ توبہ کے فضائل پر تو آپ نے مضامین بہت مرتبہ سنے ہوں گے۔ آج کی محفل میں یہ بتایا جائے گا کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اس کے ذہن میں کیا سوالات ہوتے ہیں جس کے جوابات اسے معلوم ہونے چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، تو توبہ کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پروسیس کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کی بات کو دل کے کانوں سے سنیے اور اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر کے اپنے پچھلے سب گناہوں کو ڈیلیٹ کروا لیجئے۔ تائب کو چند کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ برے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ اگر کسی گندی نالی کے اندر ایک موتی پڑا ہے اور اس کے اوپر آپ 10 جگ پانی کے ڈالیں تو وہ صاف نہیں ہوگا، پھر پانی ڈالنا بند کریں گے تو پھر اس کے اوپر گندا پانی آ جائے گا۔ ہاں، اس نالی سے باہر نکال کر اگر آدھا جگ بھی پانی ڈال دیں گی تو وہ بالکل صاف پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گندے دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے انسان نیک نہیں بن سکتا۔ ایسے فسق و فجور میں پڑنے والے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ فارسی میں یار بد کہتے ہیں برے دوست کو، اور مارے بد کہتے ہیں زہریلے سانپ کو۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، سانپ ڈس لے تو جان ضائع ہو جاتی ہے اور برا دوست ڈس لے تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا۔ لیکن آگے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کہی کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ یہ بات پڑھ کر تو ہمیں خود تعجب ہوا، دل میں خیال آیا کہ برا دوست جو بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ کلمہ گو ہو، تو کلمہ گو شیطان سے برا کیسے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ شیطان انسان کے ذہن میں برا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. اس خیال پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے. شیطان خیال ڈالنے کے علاوہ، آئیڈیا دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو برا دوست ہوتا ہے وہ ذہن میں برائی کا خیال ہی نہیں ڈالتا، بازو پکڑ کر بندے سے گناہ کا ارتکاب کروا دیتا ہے. اس کا مطلب کہ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے. اور عجیب بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم برے دوستوں کو چھوڑ دیں گے. باوضو ہوتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی حالت ہوتی ہے، ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اے اللہ ہم نے خلو حاصل کر لیا، علیحدگی اختیار کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. اب نماز میں تو ہم یہ روز وعدہ کرتے ہیں، دن ہوتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتے ہیں. سوچئے کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے برے دوستوں کو چھوڑنا یہ سب سے پہلا کام. دوسرا کام کہ توبہ میں تاخیر یہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پہ گناہ کیے تھے جوانی میں، اب کئی سال گزر گئے تو دو طرح کی توبہ لازم ہو گئی. ایک گناہ سے توبہ، دوسرا توبہ کو ڈیلے کرنا یہ بھی گناہ ہے، اس سے بھی توبہ لازم ہو گئی. تو ہمیں دو توبہ کرنی چاہیے. تیسرا حرام ممنوع چیزوں کو تلف کر دے. مثال کے طور پہ کوئی پکچر کی البم بنائی ہوئی ہے، فن کی خاطر پکچرز لیں، اب اس کا تلف کرنا ضروری. یا اور ایسی ممنوع چیزیں ہیں شریعت میں جائز نہیں تو ان کو بھی تلف کرنا ضروری. ایک آدمی اگر سوچے کہ میں ان برتنوں میں شراب پیتا تھا، اب میں نے شراب سے تو توبہ کر لی، ان برتنوں کو دھو کر ان میں اب میں جوس اور پانی پیا کروں گا. شریعت کہتی ہے ہرگز نہیں. جو برتن شراب ہی کے لیے بنتے ہیں، اگر اس میں تم پانی پیو گے تب بھی تمہیں شراب کی یاد تو ضرور آئے گی. جو چیز تمہیں گناہ کی یاد دلائے اس کا بھی ختم کرنا لازم ہے. پتہ ہی کاٹ دو، کوئی چیز گناہ کو ریمائنڈ ہی نہ کروا سکے. اسی طرح اگر کسی سے غلط تعلق رہا، اس کے میسیجز ڈیلیٹ کرنا، اس کی پکچرز ڈیلیٹ کرنا، اس کے گفٹ کو ختم کرنا، یہ سب چیزیں توبہ کے ضمن میں آتی ہیں. حرام مال سے پرورش پانے والے بدن کو نیکی میں خرچ کرے. اگر سود کے مال سے بدن نے پرورش پائی، جھوٹ کے مال نے، بددیانتی کے مال نے، تو جو بدن گناہ کی آمدنی سے پلا بڑھا، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس بدن کو نیکی میں خرچ کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے،